illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. السلام علیکم پیارے دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اللہ کے ولی اور فحاشہ عورت کا ایسا واقعہ بیان کریں گے کہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اور یقیناً یہ واقعہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک صدیق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا، اور یہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس صبح اور شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیتا، اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز اس کو ایک گچھا انگور کا دیتی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین اور جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے۔ اس عابد نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے، وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی القیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے، اور جو قبروں میں ہے ان کو اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ تو وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے اور آگ کی لپٹیں مانگتا ہے؟ میری عرصہ دراز کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں ہے، زانی کو دوزخ میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور یہ ایسی آگ ہے جو بجھتی نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی بھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس آگ کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کروں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے یعنی چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی ہوئی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلی کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں کی بیٹی فلاں سے عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا کہ اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، کیونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔
اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اسے عابد نے آستین میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھ دیا گیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیر کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میرے آسمانوں کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ کوئی آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح لوٹائی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا، تو یہ سن کر لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلی مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں سے کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبو مہک رہی تھی، اور پھر ان دونوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی کہ صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان پر جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چمیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف ہے۔ میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا۔ میں اپنے فرما بردار اور مقربین کو ایسے ہی انعام اور اکرام سے نوازتا ہوں۔